قابل صد احترام و احتشام بابرکت مہینہ جلوہ فگن ہو چکا، آج اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کے، اہل ایمان کے روزوں کو، تراویح کو، صدقہ خیرات کو اور جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مخیر احباب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں خرچ کر رہے ہیں، افطاریوں کی شکل میں، کھانا کھلانے کی شکل میں، سحریوں کی شکل میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، اللہ ان کے ان صدقات کو قبول فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہمارے جمعۃ المبارک کا موضوع ہمارا آج کی تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن مجید فرقان حمید کی تقریباً 180 آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے، اور یہ سورہ آل عمران ہے۔ ہمارے ہاں مسجد میں یہاں پر فجر کی نماز کے بعد رات کو پڑھے جانے والے قرآن مجید کے احکامات کا خلاصہ بیان ہوتا ہے۔ تو آج چونکہ جمعہ میں زیادہ احباب ہوں گے تو ہم اس اپنے جمعے کو درس قرآن بناتے ہوئے انشاءاللہ پوری ایک سورت کا جائزہ لیں گے جس کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں پچھلی تراویح کے ساتھ لنک کر دوں احباب کے شوق کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں، پڑھیں اور سنیں کہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور اس کے بعد آنے والی سورت سورہ نساء، یہ قرآن کی پہلی منزل ہیں، اور پہلی منزل کے اندر یہ بڑی 3 صورتیں ہیں اور ساتھ ایک سورہ فاتحہ ہے جو قرآن کا ایک مقدمہ ہے۔ ہم نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ نے ہمیں دعا سکھائی تھی سورہ فاتحہ میں، جو ہم ایوری ڈے 20 مرتبہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اچھا ترجمہ، خوبصورت یہ لگ رہا ہے کہ ایک مسلمان جب سورہ فاتحہ کو مان چکا ہے اور نماز کے اندر وہ اس کو پڑھ رہا ہے تو اب اس نے سیدھا راستہ تو دیکھ لیا ہے۔ اب اس کے لیے بہترین یہی ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلا، ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھ، ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ وہاں اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم نے ان لوگوں کا راستہ مانگنا ہے جن پر میں نے اپنا انعام کیا ہے، اور وہ نبی ہیں اور صدیق ہیں اور شہداء ہیں، لیکن جو یہود و نصارہ نے کیا تم نے ایسا نہیں کرنا، اور مجھ سے اس کی ہر روز دعا کرنی ہے کہ اللہ جو یہودیوں نے کیا ہمیں اس سے بچا، جو عیسائیوں نے کیا اے اللہ ہمیں اس سے بچا۔ وہ یہودیوں نے کیا کیا اور عیسائیوں نے کیا کیا جس سے ہمیں اللہ فرما رہا ہے بچنے کی دعا کرو، تو اللہ نے متصل سورہ فاتحہ کے بعد 2 صورتیں ہمیں دے دیں، ایک سورۃ البقرہ اور دوسری سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کا مرکزی موضوع اہل کتاب کا ذکر ہے، اور اہل کتاب کا ایک میجر گروہ جو بنی اسرائیل میں یہودی کہلاتا ہے، اور سورہ آل عمران کا مرکزی موضوع اہل کتاب کا ایک اور گروہ ہے جس کے مختلف نام ہیں، ان کو عیسائی بھی کہا جاتا ہے، ان کو عیسیٰ کے حواری اور انصاری بھی کہا جاتا ہے، ان کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اردو کا مشہور لفظ ہے یہود و نصارہ۔ تو یہ دونوں صورتیں ان اہل کتاب کے ڈیکلائن اور ان کے زوال کے جو اسباب اور ان کی عادات ہیں ان کے اوپر مشتمل ہیں۔ موٹی موٹی باتیں وہ کیا کرتے تھے تاکہ ایک ذہن بن جائے، آپ اس صورت کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دونوں صورتوں میں گنوائی ہیں، اس حوالے سے ان سب کا خلاصہ کہ یہ انبیاء کرام کے قاتل ہیں، یہ انبیاء کرام کے قاتل ہیں، اور یہ دین اسلام کے بجائے یہودیت اور عیسائیت پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ ہم تفصیل آگے دیکھیں گے کہ یہودیت عیسائیت میں انہوں نے کیا کیا۔ اللہ فرما رہے میں نے دین ان کو دیا ہے دین اسلام، اور یہ فخر کرتے ہیں خود کو یہودی کہلانے میں اور عیسائی کہلانے میں، حالانکہ ان کو مسلمان کہلانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہر برا عمل کرنے کے باوجود خود کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمیں تو دوزخ سے آزادی کے پروانے مل چکے ہیں کیونکہ ہم تو اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہیں۔ اس کے بعد یہ حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہیں، یہ حق کو واضح نہیں کرتے، باطل کو واضح نہیں کرتے، بلکہ حق کو باطل کا لباس پہنا دیتے ہیں اور باطل کو حق کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ میں قرآن کی اگر صحیح روح کے مطابق بات کروں تو ہم ان ساری چیزوں کو اگر پڑھیں تو لگتا ہے آج مسلم سوسائٹی بھی ساری ان چیزوں میں انوالو ہو چکی۔ اب انبیاء کے آنے کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، حضور خاتم النبیین ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ باقی کسی چیز میں بھی ہم یہود و نصارہ سے بھی پیچھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جرم کی پاداش میں ہمارے گریبان یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں دے دیں۔ آج مسلمان اسی لیے ساری دنیا میں محکومی کا شکار ہیں۔
ہم اپنے اسی طرح سیکٹ اور چھوٹے چھوٹے مسالک پہ اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بھی گوارہ نہیں کرتے، بلکہ اتنی شدت ہوتی ہے کہ کسی کا جنازہ پڑھ کے دوبارہ کلمہ پڑھنے میں بھی ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ باتیں انتہا پسند مولوی کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں کا جنازہ پڑھ لیا ہے، آپ کا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ آپ ذرا قرآن کی یہ اسپرٹ پڑھ کے دیکھیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ یہودیوں عیسائیوں سے ناراض ہی اس لیے ہوا کہ تم نے یہودی عیسائی کہلانے پہ فخر محسوس کیا، لیکن خود کو مسلمان کہلانے میں فخر محسوس نہیں کی۔ آج الامان واللفیظ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اور حق کو باطل میں خلط ملط کر دیتے ہیں۔ قرآن نے بڑا پیارا لفظ بولا، لباس۔ ہم لباس پہنتے ہیں نا، ہمارے جسم کو وہ چھپا لیتا ہے۔ میاں بیوی کو بھی قرآن نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کا کیا ہے؟ لباس ہیں، ایک دوسرے کے رازدان ہیں، ایک دوسرے کا پردہ رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہود و نصارہ کی سب سے بری خصلت یہ تھی کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کا لباس پہناتے تھے، اور ایسے پہناتے تھے کہ حق باطل لگتا تھا اور باطل حق لگنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کے اوپر غضب کیا اپنا، ان سے سارا کچھ لے لیا اور دنیا میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا لی۔ اور انہی اہل کتاب کی ایک اور خامی جو سورہ بقرہ اور آل عمران میں بیان ہوئی ہے وہ ہے کتمان حق۔ یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں، اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی اس چیز کو ہم کو بڑا گناہ ہی کوئی نہیں سمجھتے۔ چھوٹی موٹی باتوں میں کوئی جھوٹ چلنا، یہ کاروباری لین دین میں جملہ چیزوں میں ہمیں اس کے بارے میں بڑا الرٹ رہنا چاہیے۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ تو بیسیکلی تیاری کا ایک مہینہ ہے۔ نبی رحمت کی ایک حدیث مبارکہ آپ سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی ہم ساری کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور بری بات کہنے کو اس نے ترک نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں۔ تو روزہ تو کتنی بڑی تیاری ہے، ہمیں اپنے صبح سے لے کر شام تک کے ڈسپلن میں کم از کم کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم جب بچ رہے ہیں حلال چیزوں سے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں الاؤ ہے یہ 12-1 بجے، کون سی ایسی حلال چیز ہے جو ہم نہیں کھا سکتے؟ حلال تو حلال ہے، لیکن ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم کس حالت میں ہیں؟ روزے کی حالت میں۔ اب ہمیں بار بار حلال چیزوں سے بھی روکنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ حرام چیزوں سے بچ جائیں۔ تو اہل کتاب کی ایک بربادی یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اچھا، ان کا جھوٹ تو بہت بڑا جھوٹ تھا نا، جس جھوٹ کے نہ پاؤں تھے نہ اس کے سر پران تھے، اور وہ کیا تھا کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کے علاوہ اللہ کے نبیوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ بلکہ یہودی حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں یہ باغی آدمی، اسی لیے تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے اور صلیب دے دی، جس کا ذکر سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ کی آیات میں ہے۔ اللہ نے بڑا واضح فرمایا کہ میں نے اپنے عیسیٰ کو پھانسی نہیں لگنے دیا، میں نے تو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور حلال چیزوں کو خود اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، یہ اہل کتاب کی خامی ہے۔ بھئی اللہ نے تو ان کے لیے حلال چیزوں کو ان کے لیے بطور نعمت ان کے سامنے رکھا ہے، لیکن یہ حلال کو کیا کر دیتے ہیں؟ حرام کر دیتے۔ مثلا کچھ چیزوں کو یہودی عیسائی استعمال نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کی تھی۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہر حلال چیز جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور یہ یعقوب کے اوپر بھی حلال تھی، کیونکہ یعقوب کا لقب علیہ السلام کا اسرائیل تھا، یہ ان کے لیے بھی حلال تھی۔ ہاں، بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف پرہیزگاری کی وجہ سے ڈاکٹر اور حکیم کے کہنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی ایک آدھ چیز کو ترک کر دیا تھا، جیسے ڈاکٹر مریض کو سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ چیز استعمال نہ کیا کریں، لیکن بنی اسرائیل والوں نے اس کو حرام سمجھ لیا۔ اللہ فرما رہا ہے میں تو تمہیں کتابوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز حلال ہے، لیکن تم نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرا ظلم یہ ہے جو اس راستے پہ آنے والا ہوتا ہے اس راستے کے اوپر بھی سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تینوں انتہائی بری روشیں ہیں اہل کتاب کی، اور اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کے بجائے یہ لوگوں کی رضا کے لیے اپنا مال جو ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی میں نے 6-7 باتیں کی ہیں جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کا خلاصہ ہے۔ اب وہ دعا کی طرف جائیں۔ جب ہم فاتحہ میں جاتے ہیں تو کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں، آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کو اس کی پوری اسٹریٹجی پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ سے مانگیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ دیکھ تو لیا ہے نا کہ مسجد میں آ گئے،
تو قرآن ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اب چلنے کا جو ہے نا وہ چیلنج ہے کہ چلنا کیسے ہے۔ ہم دعا کریں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ پھر سیدھا راستہ ہے کون سا؟ میرے نبیوں کا، میرے شہیدوں کا، میرے صدیقوں کا۔ اور دو کا راستہ تو بالکل اختیار نہیں کرنا، مغضوب اور ضالین۔ سورہ فاتحہ میں جائے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ غیر المغضوب جو ہے نا، غیر اور لام الف لا جو ضالین سے پہلے ہے، ان دونوں کو ریموو کریں نا پھر یہودی اور عیسائی بنیں گے۔ غیر المغضوب کا مطلب تو یہ ہے کہ جن پر غضب نہیں ہوا ان کا راستہ دکھا، اور جن پر ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں۔ اور اللہ جو گمراہ نہیں ہوئے ہمیں ان کا راستہ دکھا۔ تو بچنا کس سے ہے؟ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں کون ہیں؟ شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی۔ اب ان دونوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں موجود۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ بعض اوقات دل بڑا دکھی ہوتا ہے، یقین کریں، لوگوں کے حالات جب ہم سنتے ہیں کہ آج روزہ ہمارا کتواں ہے، اگر اس میں آپ لوگ قرآن فہمی کی طرف نہیں آئے اب بھی، اور آپ کی مصروفیات آپ کو قرآن نہیں کھولنے دیتی، تو آپ کو تو بڑا جو ہے نا وہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور وقت نکالنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اتنا برکتوں والا مہینہ جس کا ریمائنڈر رسول اللہ نے یہ مہینہ آنے سے پہلے دیا۔ حضور نے باقاعدہ استقبالیہ خطبہ دیا شعبان کے آخری دنوں میں، اے اہل ایمان تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ حضور نے اس کی موٹیویشن دی، حضور نے اس کی ترغیب دی، اور آپ نے فرمایا وہ ایسا مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر پھر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے اندر خرچ کرنے کی اپنی فضیلت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم اس رمضان میں بھی قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف نہیں آئے اور ہماری کوشش بھی اگر نہیں ہے، تو پھر سمجھیں کہ ہم اسی طرح اللہ کے غضب کا شکار ہیں، اسی طرح ہم گمراہی کے اندر ہیں جیسے سابقہ آسمانی کتابوں کے حامل لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ دیکھیں نا، رمضان کی ساری فضیلت، بھوکا پیاسا رہنا کون سا ثواب کا کام ہے؟ جس غریب کو ملتا نہیں ہے اور ملے ہی نہ، وہ کہاں سے کھائے گا؟ وہ بھی تو بھوکا پیاسا ہی رہے گا۔ بھوکا پیاسا رہنا بیسیکلی یہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور رمضان میں پوری توجہ اللہ نے قرآن فہمی کی طرف کروا دی۔ سورہ بقرہ کا 5 آیتوں کا پیکج ہم وقت ذہن میں رکھیں، 183، 4، 5، 6 اور 187۔ بھئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی فضیلتیں کیوں ہیں؟ اب تو شیطان بھی نہیں ہے نا، پہلے چلے ذہن میں یہ آ گیا کہ یار شیطان ورغلاتا ہے، اس میں تو بڑی واضح حدیث ہے کہ شیطان کدھر جاتا ہے؟ جکڑ دیا جائے۔ جب شیطان بھی جکڑ دیا گیا، اتنا زیادہ کھایا ہوا بھی نہیں، آپ ایکٹیو ہیں، دل و دماغ بھی ایکٹیو ہے، اب بھی اگر کوئی قرآن فہمی کی طرف نہیں آتا تو مجھے بتائیں سر، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور کیا طریقہ بروئے کار لایا جائے؟ اس لیے آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی صرف اگر قرآن عربی میں سن کے اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا خود کو شیک کریں، خود کو تھوڑا سا ہلائیں، اور تراویح میں اور تراویح کے دوسرے اوقات میں وقت دیں۔ تراویح بہانہ ہے، اصل چیز کیا ہے؟ قرآن کا سمجھنا ہے۔ عربوں کو قرآن آتا تھا، اس لیے وہ جب تراویح میں 20 رکعت میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے سنتے تھے تو ان کا فریضہ پورا ہو جاتا تھا۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں بات کرتا ہے، آپ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لب و لہجے کو بھی تو سمجھیں۔ یعنی قرآن میں اللہ مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اسی سورہ آل عمران کی آپ سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جو کلام الہی ہے اس کے یہ 2 پھول ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ 2 پھول ہیں۔ تو پھول کون نہیں لیتا؟ ویلنٹائن پہ دیتے لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو اللہ نے پھول کہا ہے۔ اور باقی میں ایک اور معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ہاں قرآن پبلش ہونے کا، شادیوں پہ دیے جانے کا کتنا بڑا رواج ہے، اور بڑا استحصال آ گیا، بڑے بڑے مکتبے آ گئے، 15 ہزار کا قرآن دلہن کو تحفے میں دیا جاتا ہے۔ اچھا تو یہ پڑھتا کون ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو قرآن سمجھ کے ہی پڑھتا ہو۔ وہ ایک مافیا تھا کاروباری جس نے لمبے لمبے قرآن چھاپ دیے، دلہن کو اس قرآن کی روشنی میں آگے جو ہے وہ بھیج دیا، لیکن پڑھنے کی طرف کوئی نہ آئے۔ اس لیے ان کو میرے بھائیوں پڑھیں۔ سورہ آل عمران کا مرکزی موضوع عیسائیت کا زوال اور مسلمانوں کو اللہ نے عروج کی طرف لے جانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اس کے پوائنٹ ذرا دیکھیں باقی ٹائم کے اندر کہ اللہ فرما رہا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ او عیسائیو تم خدا سے بھی دور ہو گئے،
اصل خدا تو تمہارا وہ ہے لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور الحی وہ کون ہے؟ زندہ ہے، صرف زندہ ہی نہیں، القیوم ساری کائنات کو زندہ رکھنے والا ہے۔ اور نزل علیک الکتاب بالحق، اسی اللہ نے اپنے حبیب کریم پر یہ کتاب برحق نازل فرمائی ہے، اور یہ کتاب کو اجنبی کتاب نہیں ہے قرآن مجید، یہ اس وقت کے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو خصوصاً کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تورات سے بھی واقف تھے اور زبور انجیل سے بھی واقف تھے، لیکن قرآن کو وہ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے برحق نازل کی ہے، اور یہ کوئی اجنبی کتاب نہیں ہے، تمہاری کتابوں کی ویریفیکیشن کے لیے آئی ہے، مصدقاً ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لما بین یدیہ، جو کوئی تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، یہ اسی ذات نے کتاب نازل کی ہے، انزل التوراۃ والانجیل، ترجمہ کریں، جس نے تورات و انجیل نازل کی۔ کتنا اللہ قریب لا رہا ہے ان کو، جیسے کوئی بندہ نئی پروڈکٹ لائے نہ تو کوئی دوسرا کمپیٹیٹر کہے یار یہ تو ہمارے مقابلے میں آ گئی، ان کو کہے نہیں یہ مقابلے کے لیے نہیں آئی، یہ اس کے اندر کوئی سکم ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آئی ہے، جس نے پہلی بھیجی تھی اسی نے یہ بھی بھیجی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تورات و انجیل بھیجی ہے، اور من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اور یہ تو فرقان ہے، ایک ایسا کرائیٹیریا ہے یہ بک کہ جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی۔ ہاں جو انکار کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے، اور اللہ بڑا انتقام لینے والا ہے۔ فرمایا تم عیسیٰ کو خدا بنا بیٹھے ہو، تم مریم کو ہی اس کے بارے میں عقیدہ بڑا اوٹ پٹانگ سا لے کے بیٹھ گئے، اور حضرت ابراہیم کو بھی بدنام کر دیا تم نے، یہ سورہ آل عمران کا لب و لہجہ ہے، تم نے میرے ابراہیم کو بھی بدنام کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے کہ حضرت ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے عقل کو ہاتھ مارو، جب تم یہودی اور عیسائی ہو، ابراہیم جب تھے اس وقت تو یہودیت اور عیسائیت تھی ہی نہیں، وہ تو دین اسلام کے علمبردار تھے اور توحید پرست تھے، وہ تو حنیف تھے، وہ تو یکسو تھے، وہ تو میری ذات کے اوپر کتنا اعتماد کرتے تھے، تم تو ان کا اشر اشیر بھی نہیں ہو، تو تم ابراہیم کو بھی بدنام نہ کرو اور اپنے باقی کتابوں کو بھی بدنام نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کے اوپر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے حبیب کریم کے اوپر آخری کتاب نازل کی ہے۔ آپ رات کو آج جب بھی جہاں تراویح پڑھیں گے، مجھے موسٹلی امید ہے سورہ آل عمران ہی پڑھی جائے گی، آپ دو لفظوں کو بار بار قاری صاحبان کے منہ سے سنیں گے آج کی تراویح میں۔ نمبر 1، پہلی چند تراویح میں بار بار یہ لفظ آئے گا، یا اہل الکتاب، کیا ترجمہ ہے؟ اے کتاب والو، عقل کو ہاتھ مارو اور سیدھے راستے پر رہو، ان کی کچھ باتوں کی اصلاح کی گئی ہے۔ ساتھ ہی پھر دوسرا لفظ جو بار بار آئے گا وہ آئے گا کل، کاف 2 نقطوں والا اور لام، کل، اے حبیب کریم آپ ان کو فرما دیجیے، یعنی کل کا خطاب ہمیں ہے، اور یا اہل الکتاب سے خطاب اہل کتاب کو ہے۔ اہل کتاب کی کچھ جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا واضح فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سابقہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ آپس کے حسد کی وجہ سے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت رکھنے کی وجہ سے، اور جو ایسی نفرتیں رکھتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ اس سے بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور یہی باتیں جو میں نے پہلے عرض کر دیں، میں پڑھتا ہوں آیت، آپ ترجمہ کیجئے گا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو بلا وجہ قتل کر دیتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو اے حبیب کریم یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ چلے ہم انبیاء کے قاتل تو نہیں ہیں، لیکن میں دیانتداری سے میرا فریضہ ہے میں آپ کو عرض کر دوں، ہم نے جتنا دین کو کھلواڑ بنا لیا ہے شاید باقی صفات ہمارے اوپر بھی صادق آتی۔ سورہ بقرہ میں بھی سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں کہا ہے مجھے جز وقتی مسلمان نہیں چاہیے، مجھے کل وقتی مسلمان چاہیے۔ جز وقتی مسلمان کیا ہے؟ اذان ہوئی، وضو شضو کیا، تسبیح پکڑی، مسجد میں آ گئے، جب باہر نکلے زندگی میں نماز کا کوئی اثر نہیں۔ اللہ فرما رہے مجھے تمہاری ایسی نماز نہیں چاہیے، اور روزہ رکھا دن کو اور بھوکے پیاسے رہے لیکن حقوق العباد کا کوئی خیال نہ کیا۔ اب بڑی واضح حدیث ہے، اس کا تو نمبر بھی مینشن ہے سورہ بخاری اور مسلم کا، کہ مجھے تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور پھر اس کے بعد عیسائیت کی جو بہت بڑی گمراہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی تھی، اور حضرت مریم کے بارے میں ان کے برے عقائد تھے۔ یہودی کہتے تھے معاذ اللہ مریم علیہ السلام نے کوئی برا عمل کیا ہے تو ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس کا معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر 39 آیات، رات کی تراویح جو آپ پڑھیں گے 39 آیات اس پورے خاندان کی پاکی اور طہارت پہ اللہ نے نازل فرمائی۔ یعنی یہ کیسا خاندان ہے، میرے عیسیٰ کا، میری ابراہیم، میرے مریم کا، عمران کا، تو سورت کا نام ہی آل عمران ہے۔ عمران ایک جینٹل مین کا نام ہے جو نبی نہیں، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اور اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اولاد دے دے تو ہم تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے۔ پتہ اس سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہم نے تو نمازوں کے لیے بنا لی ہیں نہ صرف مسجدیں کہ نماز پڑھیں تالا لگائیں گھر جائیں، لیکن اگر حضرت عمران اور حنا دعا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو وقف کریں گے، پتہ چلا ایک مسجد پورے کا پورا کمیونٹی سینٹر کا فریضہ، ورنہ بچی کا کیا کام تھا مسجد؟ نہ بچی کے اوپر اذان لازم ہے، نہ بچی کے اوپر نماز لازم ہے جماعت کے ساتھ، نہ بچی کا کوئی مبلغانہ فریضہ ہے جو باہر جا کے اس نے ادا کرنا ہے۔ لیکن اس پورے تناظر میں جو ابراہیمی روایت ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ مسجد صرف آپ کا پریئر والی پلیس نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کا پورا کمیونٹی سینٹر ہے۔ آپ کی ساری خوشی غم، میں کہتا ہوں یقین کرے 2 تبدیلیاں تو ہمیں مسجدوں میں اور بھی کر لینی چاہیے۔ ایک ہے کہ مسجد کو ایجوکیشنل باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہمیں ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے جو بڑے بڑے برانڈوں میں پیسے دیتے ہیں، یعنی ہزاروں روپے کی فیس بڑے بڑے برانڈوں میں جا کے ادا کرتے ہیں، اگر وہ ہماری ان مسجدوں کے اندر ہی ایسا نظام تعلیم رائج ہو جائے تو کتنی اعلیٰ چیز آ جائے گی۔ سر آپ کے بچے نمازیں پڑھیں گے، زور پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، ساتھ وہ کیا پڑھ رہے ہوں گے جناب؟ وہ فزکس پڑھیں گے، کیمسٹری پڑھیں گے، بایو پڑھیں گے، وہ آئی ٹی پڑھیں گے، اور وہ کہاں سے کہاں تک چلے جائیں گے۔ اور دوسرا ہمارا بہت زیادہ خرچہ، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، دوسرا بہت بڑا خرچہ ہماری شادیوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ ہم شادی ہال کتنے مہنگے بک کرواتے ہیں، لیکن ہم اپنی شادیوں میں وہ سہولت نہیں لاتے جو ایک انسانوں کو سہولت لانی چاہیے۔ مسلمان تو اور اگلا درجہ ہے نا، جس میں انسانوں کو سہولت ہونی چاہیے۔ اور شادی ہال لمبے لمبے بک کیے، راتوں کو تاخیر کے ساتھ یہ فنکشن کیے، اور بے حیائی پہ مبنی اور فضول خرچی پہ مبنی۔ بھائی اسلام کسی انٹرٹینمنٹ کا مخالف نہیں ہے، اسلام کو میرے اور آپ کی خوشی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم قیمتی ہو، تمہارا وقت بھی قیمتی ہے، تمہارے پیسے بھی قیمتی ہیں، تمہارے بچے بھی قیمتی ہے، تمہاری نئی نسل بھی قیمتی ہے۔ ان کو ایسے نئے اندازوں میں نہ لے کے جاؤ۔ اب تو بچی کی آمد پہ جب وہ شادی حال میں آتی ہے تو نئے ڈسکو قسم کے گانے، جب دولہا آتا ہے تو نیا ان کا نظام۔ اب تو یقین کریں چلے نکاح ہو گیا نا لڑکی لڑکے کا، میاں بیوی ہیں، لیکن اب یہ ٹرینڈ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نکاح ہو گیا، دولہا جو ہے وہ دلہن کو سٹیج پہ ہاتھ پکڑ کے پہلے لاتا تھا، اب اس کو کس کر کے باقاعدہ وہ سٹیج کے اوپر لاتا۔ مجھے یہ باتیں کیوں پتہ ہیں؟ ہم نکاح پڑھانے لوگوں کے جاتے ہیں ایوری ڈے، جہاں مسلمان اتنے سارے ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ جمعہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہر امام کا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیٹر جانتا ہے۔ میرے بھائیو یہی اسلام ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بارڈر پہ چلے جا کے ہم جان دے دیں، اللہ کو یہ ابھی ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اس کے لیے اب اسٹیٹ اور ریاستوں میں نئے نظام آ گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باقاعدہ فورسز کا نظام آیا، پولیس آئی، فوج آئی، وہ بارڈروں کا دفاع کر رہی ہے۔ میں اور آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اسلام کے لیے تو میرا خیال ہے ہم پریکٹیکل مسلم بن جائیں، اپنے عمل کے اندر ہم مسلمان بن جائیں، بچوں کی ایجوکیشن اعلیٰ ہو، بڑے بڑے برینڈوں کے بجائے ہم اللہ اور اس کے رسول کے اچھے ایک غلام اور سلیو پیدا کریں جن کو آئی ٹی اعلیٰ آتی ہو۔ بھائی کوئی زبان سیکھنے میں اسلام ہمارا مخالف نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ انگلش کافروں کی زبان ہے تو زبان تو انہی کی ہے، اگر آپ نے انہیں پریچ کرنا ہے تو آپ کو بھی کون سی زبان آنی چاہیے؟ انگلش آنی چاہیے۔ آپ نے اگر ان کو کمپیٹ کرنا ہے اور آپ نے ان سے آگے بڑھنا ہے تو پھر آج کے دور کا بڑا قرآن و سنت آپ کی آئی ٹی ہے۔ اگر اللہ نے انڈیا کے معاملات میں ہمیں عزت دی ہے تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ جب انڈیا کے ساتھ ہمارا تناؤ ہوا تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے۔ سر آپ کی مسجدیں ٹیکنالوجی کا ہب ہونی چاہیے، شادیاں یہ اوٹ پٹانگ چیزیں ہمارے سادگی میں آئیں گی تو ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو آگے لے جا سکتے۔ تو حضرت عمران دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں تو اولاد دے دے تو ہم تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ بیٹا نہیں ہوا بلکہ اللہ نے دی کیا؟ بیٹی دے دی۔ اب وہ بیٹی پرورش پاتی رہی، کہاں پر؟
بیت المقدس. ان کو کھانا دینے کی خدمت پہ معمور تھے حضرت زکریا، اور حضرت زکریا کی اپنی اولاد نہیں تھی. انہوں نے دعا کی، اللہ اگر تو اپنی بندی مریم کو بے موسمہ کھانا دے سکتا ہے تو میری 80-90 سال کی عمر میں جو بچہ پیدا کرنے کی عمر نہیں ہے، مجھے تو اولاد بھی دے دے. اگر اپنی اس باندی کو تو بے موسمہ کھانا دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی عمر میں تو اولاد بھی عطا فرما دے. یہ پورا تناظر اللہ نے قرآن میں رکھا، اور اللہ نے پھر دعا کو قبول کر لیا حضرت زکریا کی. ہونالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اولاد طیب عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، تو کون ہے؟ دعا کو سننے والا ہے. اسی وقت فنادت الملائکہ، فرشتوں نے ندا کی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اسی محراب میں حضرت زکریا کھڑے تھے. اللہ نے 4 صفتیں بتا کر ایک نیو کمر نبی کی بشارت دی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تجھے بشارت دیتا ہے. کس کی؟ یا مصدقم بکلمت من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے کلمت اللہ کی. یعنی اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے آنا ہے نا، جو کلمت اللہ ہیں. ابھی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ پرورش پا رہی ہیں. حضرت زکریا ایک اپنے بیٹے یحییٰ کی آمد کی دعا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں بھیج رہا ہوں زکریا میں یحییٰ کو، لیکن اس کی شان یہ ہے مصدقم بکلمت من اللہ، جو اللہ نے ابھی کلمہ بھیجنا ہے نا عیسیٰ، یہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے میں پہلے بھیج رہا ہوں. وسیدہ، اور میں یحییٰ کو سید بنا کے بھیج رہا ہوں. ہمارے ہاں معروف معنوں میں سید حضور کی آل کو کہتے ہیں، یہاں جو ہے وہ لٹرل معنی ہے اس کے، وسیدہ میں سردار بنا کے بھیج رہا ہوں. وحصورا، میں اس کو بڑا یکسو بنا کے بھیجنے لگا ہوں. ونبیا من الصالحین، اور اس کو نبوت بھی دینے لگا ہوں. حضرت زکریا پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے ربی انا یکون لی غلام، اللہ میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا آ گیا ہے. وامراتی عاقر، میری عورت بانجھ ہو چکی ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ فرماتا ہے زکریا یہ تیری سوچنے والی باتیں نہیں. کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کر دیتا ہے اللہ جو چیز چاہتا ہے. پھر انسان کے اندر سوالات ہیں نا، تو حضرت یحییٰ حضرت زکریا نیا سوال کرتے ہیں، اچھا اللہ اولاد ہوگی تو مجھے کوئی نشانی بتا دے کب ہوگی. رب اجعل لی آیہ، اللہ کو نشانی تو بتا دے. اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو 3 دن بول ہی نہیں سکے گا. تو جو بات کرنا چاہے گا نا وہ اشاروں سے کرے گا. رمز، رموز، قرآن میں بھی رموز و اوقاف لکھیں. وذکر ربک کثیرا، بس تیرا اب یہی کام ہے کہ وذکر ربک کثیرا. ترجمہ کریں ذرا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو. وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اور آگے چل رہا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونی، ابھی تو ہوئی ہے حضرت یحییٰ کی. اس کے بعد ان آیات کا کرکس اور خلاصہ یہ ہے، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے اپنی قدرت کے ساتھ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پریگننسی ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. اب حضرت مریم نے جب پرورش جنم دے دیا اپنے بیٹے کو تو نئی پریشانی لائق ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میری تو شادی نہیں ہو، میرے ہاں بیٹا ہو گیا. اللہ نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی، مریم باہر چلی جا اس مسجد سے، وہاں بچہ جب پیدا ہو تو اس کو ساتھ اٹھا کے لے آ. اب جب اس بیٹے کو اٹھا کے لائیں تو پوچھنے لگی مریم تو تو ایسی نہیں تھی. بالکل یہ قرآن کا یہی سینس ہے، مریم تو تو ایسی عورت نہیں تھی، تیرا باپ ایسا بندہ نہیں تھا، تیری ماں ایسی عورت نہیں تھی، تو کس پہ گئی ہے؟ یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ اللہ کا حکم ہوا کہ مریم اگر یہ دیا ہم نے ہے تو تیری صفائی بھی ہم بیان کریں گے. اب وہ بچہ حضرت مریم نے لوگوں کے سامنے رکھا. اب وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ نے آپ کو کتاب دی وہ سارے احکامات ان لوگوں کو بتلائے، اور اس وقت ان لوگوں کا ذہن بدلا. یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں اس کا مقصد یہ ہے کہ بے وقوفو عیسائیو، ان لوگوں کو خدا بنا بیٹھے ہو جن لوگوں کو میں نے عظمتیں عطا فرمائی. وہ لوگ بھی کبھی خدا ہو سکتے ہیں جو پیدا کرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں. اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ہی تخلیق کردہ بندوں کو اور پیدا کردہ بندوں کو خدا بنا لیے. یہ سورہ آل عمران کی ایمان افروز آیات. اور پھر ایک بڑا تعجب والا اللہ نے سوال کیا عیسائیوں سے، اچھا کہ عیسیٰ کو تم پھر خدا کا بیٹا بنا بیٹھے ہو؟ پہلے تو وہ نہیں نہ مانا کہ صحیح آدمی ہے کہ نہیں، پھر بیٹا بنا بیٹھے ہو. کیوں بیٹا بنایا؟
کہتے ہیں جی بغیر باپ کے جو پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھائی میرا ایک اور نبی تھا، تمہارا نبی تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، لیکن میں نے ایک اور نبی پیدا کیا تھا جس کی ماں بھی کوئی نہیں تھی، اور وہ کون تھے؟ آدم تھے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو پھر آدم کی تو زیادہ پوجا ہونی چاہیے، آدم کو تو ساری کائنات کو پھر خدا اور خدا کا بیٹا ماننا چاہیے، کیونکہ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا باپ نہ ہو تم اس کو خدا بنا لو گے۔ اس لب و لہجے سے آپ کو قرآن کی جو چاشنی ہے وہ فیل نہیں ہو رہی؟ یہی قرآن کی چاشنی ہے میرے بھائیوں جو ہم سے اللہ ریکوائر کر رہا ہے کہ قرآن سمجھو۔ اور بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ تراویح 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی۔ یقین کرے میں اس شعبے کا بندہ ہونے کے ناطے اس بات سے دکھی ہوں کہ لوگ 8 تراویح پڑھ کے بھی نکل جاتے ہیں، چلیں کو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جھگڑنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ سنت نماز ہے۔ چلے میں کھل کے بات کر لیتا ہوں، آپ زندگی میں ایک دن بھی نہ پڑھیں اللہ نہیں پوچھے گا، مجھے آپ نہ پوچھ لیں جمعے کے بعد، لیکن اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ میرا کام حق بیان کرنا ہے نا۔ اور میں ایک اور حق کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ حق کیا ہے میرے بھائیو؟ تراویح پڑھنا سنت ہے، قرآن سمجھنا فرض ہے، اور یہ تراویح قرآن کے سمجھنے کا ایک ذریعہ۔ لیکن آپ لوگ کس قاری کو پسند کرتے ہیں؟ جو تیز پڑھے۔ کتنی دیر میں تراویح مکمل کرے؟ ہیں جی 45 منٹ۔ یقین کریں یہ سپرٹ نہیں ہے رمضان المبارک۔ رمضان کی سپرٹ یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کا کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا اللہ نے استطاعت دی ہے اس کا حق ادا کر لیں۔ باقی گٹے گوڑے زخمی کریں، آپ دن کو سارا دن بھوکا پیاسا رہیں، قرآن کا ایک لفظ نہ سمجھیں، اور باقی اپنے شعبے کے آپ ماسٹر ہوں، تو اس سے بڑی اور ناانصافی کیا ہو سکتی ہے جی؟ اپنے شعبے کے ہم ماسٹر ہوں، ساری دنیا کو بیچ دیتے ہوں بیٹھ کے باتوں باتوں میں، لیکن قرآن نہ سمجھیں اور پھر یہ کہیں کہ قرآن مشکل ہے۔ بھئی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ عربی پہلے سمجھیں؟ کتنا عظیم لوگ تھے، اللہ ان کو اپنی قبروں میں راحتیں دے، جنہوں نے قرآن کے ترجمے کر دی، اور پھر اس کے اوپر کتنا ظلم ہوا۔ ہمارا مزاج دیکھیں نا ایز اے ہیومن بینگ۔ شاہ ولی اللہ نے پہلا ترجمہ کیا قرآن میں، آج 2026 ہے، ان کا زمانہ 1703 عیسوی ہے۔ پہلا ترجمہ قرآن کا فارسی زبان میں، اس خطے کی زبان ہونے کی وجہ سے شاہ ولی اللہ نے یہ قلم اٹھایا، لوگوں نے ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگے۔ اس کے بعد پھر ہمارے ہاں ہر سیکٹ کے لوگوں نے ترجمے کیے، لیکن آج بھی میں دیانتداری سے کہتا ہوں ہم دوسرے کا ترجمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ ترجمہ ہمارے مسلک کے عالم کا، ہم نے یہی پڑھنا ہے۔ بندگان خدا، قرآن کا بھی کوئی مسلک ہوتا ہے؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، آپ کو جو لفظ سمجھ آ رہا ہے اس کو اردو میں سمجھ لیں، اور اردو تو بدل جاتی ہے، لہجے بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی زندہ کتاب کی جو زندہ زبان ہے وہ تو عربی ہے، اس کی ترجمانی ہے ترجمہ۔ دیکھیں نا کتنا پیارا ہے ترجمے کی سلیکشن، کہ قرآن کے مفہوم کی کیا ہے؟ ترجمانی ہے۔ تو ترجمانی میں انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ اچھی چیز لوگوں تک پہنچائیں، لیکن ہم چونکہ سست واقع ہوئے ہیں اس لیے ہم قرآن فہمی کی طرف نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں دیکھیں نا قرآن کا کتنا پیارا انداز ہو گیا۔ حضور کے دور میں جو قرآن کے پارے ہیں ان کی ترتیب پاروں والی نہیں تھی کہ یہ پہلا پارہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا، چوتھا ہے، اور باقی تبدیلیاں بھی رکوع لگنے کی، آیتیں لگنے کی، زیر زبر پیش لگنے کی، یہ بعد میں آئی ہیں۔ یہ کس کے لیے آئی ہیں؟ ہماری سہولت کے لیے آئیں۔ دیکھیں نا قرآن کی منزلیں 7 بنا دی گئیں، اور یہ آپس میں ایسے نہیں بنا دی گئیں، بلکہ صحابہ کرام قرآن کو ویک میں اس طرح مکمل کرتے تھے، تو قرآن کی منزلیں کتنی بن گئی؟ 7 منزلیں بن گئی۔ اچھا جو 7 دنوں میں نہیں پڑھ سکتا وہ مہینے میں پڑھ لے، تو اس کے لیے کیا بنا دی؟ پارٹ والیوم کر دیے۔ پارا نمبر 1، پہلے پارا تھا، پارا مین ٹکڑا، پارا کسی چیز کو کرنا مین ٹکڑا، یعنی ایک پارٹس ہیں، یہ پارٹ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، تاکہ مہینے میں قرآن مکمل کر لیں۔ کوئی مہینے میں بھی نہیں کر سکتا، اس کا طریقہ نمازوں میں رکھا گیا ہے کہ نمازوں کے اندر اس کو پڑھے۔ تو رکوع تو نماز کے اندر ہوتا ہے، رکوع 1، رکوع 2، 3، 4، تو ہر پارے میں تقریباً 20-22 رکوع بنتے ہیں، کسی میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ساری باتیں قرآن فہمی کے لیے ہیں، یہ ساری باتیں اور سارے بہانے قرآن کے سمجھنے کے لیے۔ اور قرآن کتنی پیاری بات کر رہا ہے آج سورہ آل عمران میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کوشش کرنا مسلمان ہی مرنا، کوشش کرنا مسلمان ہی مرنا۔ اور مسلمان کیسے مرو گے؟ ذرا غور کیجئے گا، 102-3 نمبر آیت ہے، مسلمان کیسے مرو گے؟ ورنہ تو بدبختی مرو گے، مسلمان کیسے مرو گے؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اتفاق اور اتحاد اپنے اندر پیدا کر لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ بازی
نہ کرو۔ اور میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا دوں، اس ممبر پہ آج اس مہینے اور برکت والے جمعے پہ بیٹھ کر جس نے قرآن پڑھا ہے وہ فرقے سے ہمیشہ نکلا ہے۔ میری بات آج نوٹ کر لیں، آج نہیں سمجھ آتی تو 10 سالوں بعد سمجھ لیجئے گا۔ جو بندہ قرآن میں داخل ہوا ہے وہ فرقے سے باہر نکل گیا۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ مرتے دم تک اپنی تفرقہ بازی کے اندر رہے اور کبھی حق کو نہیں پا سکے گا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ حق اور باطل کو ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں مکس کر کے رکھ دی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو اللہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ بھائی کہیں قرآن میں بھی تراویح کا ذکر ہے؟ قرآن میں تو نمازوں کا ذکر ہے، یہ ایک نفل نماز ہے، ایک زائد نماز ہے۔ آؤ پڑھو قیام کرو، اس کے اوپر فضیلت بھی ہے۔ میری اس گفتگو سے کوئی یہ نہ مراد لے آج کے بعد تراویح بھی چھٹی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے حضور نے فرمایا جس نے دن کا روزہ رکھا، رات کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخشے گا۔ اس کی فضیلت سے انکار نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پڑھ بھی لو اور قرآن سمجھ نہ آئے تو ہم نے پورا اچھا کام نہیں کیا، ہم اس سے تھوڑے پھر بھی معروم رہ گئے۔ تو وَاعْتَصِمُوا، اس قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے میں نہ پڑو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ وہ کیسے کافر لوگ تھے نا جو بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ فرما رہے یہ قرآن کی برکتوں سے ہی تو ہوا تھا۔ اور پھر میرے جیسے بہت سارے مسجد کے خطیبوں اور اماموں کے لیے بات ہے، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، ایک امت۔ اس لیے میں پہلے بھی کہتا ہوں ہر بندے کے اوپر حافظ بننا، مولوی بننا فرض نہیں۔ اور واقعی اگر دیکھیں تو ہم اس شعبے میں لوگوں کو بھیج کر اگر دوسری ایجوکیشن نہیں دیتے تو ہم زیادتی کر رہے ہیں۔ بینگ اے پیرنٹ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور بینگ اے مسلم نیشن ایک فرد بھی اس کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک امت ایسی ہونی چاہیے، وہ پھر ڈیڈیکیٹڈ ہو جی، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ دار ہے، وہ لوگوں کو دین کی بات بتلائے اور فی سبیل اللہ بتلائے، پھر اللہ ان کے رزق کا سامان خود ہی کر دیتا ہے۔ ایک امت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا کام کیا ہو کہ یدعون الی الخیر، تھوڑا ترجمہ کریں، خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو فرقہ بازی میں چلے گئے تھے، اور وَاخْتَلَفُوا، جنہوں نے کیا کر لیے تھے؟ اختلاف۔ دیکھنا یقین کریں دکھ ہوتا ہے، اخبار پڑھ کے بھی فقہ جعفریہ کی افطاری یہ ہے، آج بھی میں نے اخبار پڑھا ہے، میرے ذہن میں وہ فوٹو کاپی ہے، فقہ جعفریہ کی افطاری یہ ہے، اہل سنت کی افطاری یہ ہے۔ بھئی ایسے بھی کوئی فرق مسلمانوں میں ہوتے ہیں جن کو اخباروں میں ڈسٹنگوش کر کے لوگوں کو بتلایا جائے، یعنی ہم اپنے روزے پہ ہی متفق نہیں۔ اچھا ظہر اثر میں ہمارے ہاں اہل حدیثوں میں، حنفیوں میں وہ ایک اپنا اختلاف ہے، آمین پہ ہمارے اختلاف ہیں، رفع یدین پہ ہمارے اختلاف ہیں، درود پہ ہمارے اختلافات ہیں۔ بھئی کون سی چیز ہے جس کے اندر ہمارے ہاں اختلاف نہیں؟ میں پھر بھی کہتا ہوں، گواہ بنا کے اللہ کو کہتا ہوں، آپ قرآن کی طرف آ جائیں، آپ اختلاف سے نکل جائیں اور اس کو آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں، آج سے ہی انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ شروع نہیں کریں گے تو دیکھ لیں زندگی کہاں پہنچ گئی ہے، پتہ نہیں کتنی ساری اور باقی ہے، کچھ نہیں بگڑا۔ کتنا رمضان باقی ہے؟ 28 دن باقی ہیں میرے بھائی، لگ جاؤ قرآن میں اور ترجمے والے قرآن پکڑ لو، جس کا پسند ہے پکڑ لو، جس کو انگلش آتی ہے وہ انگلش والی ٹرانسلیشن پکڑ لے۔ یار آپ یقین نہیں کر سکتے، 20 کافروں نے قرآن کا انگلش میں ترجمہ کیا، 20 کافروں نے قرآن کا انگلش میں ترجمہ کیا۔ کیوں کیا انہوں نے ترجمہ؟ ان کو لذت تھی ہم قرآن کو سمجھیں تو صحیح، باقی کو تو کرنا چاہتا ہے تو سر کرے نا، وہ کافروں نے کیا ہے، آپ مسلمان بن کے کریں، انگلش آتی ہے آپ کو، کریں آپ ترجمہ۔ چائنا میں کاروبار کرنے کے لیے ہم چائنی سیکھ سکتے ہیں، ترکی جانے کے لیے ترکی سیکھ سکتے ہیں، کوریا کی زبان کا آج کل بڑا عروج ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، قرآن کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو آ جاؤ اس چیز کی طرف، ابھی 28 دن باقی ہیں۔ میں اس کا ایک ترتیب دیتا ہوں آپ کو، ہر نماز کے ساتھ آدھا گھنٹہ نکال کے ایک پاؤ قرآن مجید کا ضرور ترجمہ پڑھیں۔ کتنا پاؤ سمجھتے ہیں نا؟ ربو جس کو کہتے ہیں، سپارے کے 4 ایسے ہوتے ہیں نا، ربو، نصف، ثالث اور پورا قرآن۔ ایک نماز کے ساتھ ایک ربو پڑھ لیں، فجر کے ساتھ ربو پڑھیں، زور کے ساتھ ربو پڑھیں، عصر کے ساتھ ربو پڑھیں، باقی تراویح کے آگے پیچھے کہیں سٹے کر کے آپ ربو پڑھ لیں۔ حکومت نے ورکنگ آورز کے اندر نرم کر دیا ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ ہیں، باقی جن کو اللہ نے اپنا کاروبار دیا ہوتا ہے، میں بہت سارا ایسا عمل دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے کاروبار میں لچک پیدا کر لیتے ہیں۔
بھائی رمضان شریف ہے، اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے عبادات کمانی، جن کو اللہ نے دیا ہے وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا، قرآن کا اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔